نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ بقرہ کے متعلق میں بھی اس کا جو نصف ثانی ہے، جو دوسرا حصہ ہے، اب اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے اعتبار سے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے 18 رکوع ہیں اور آیات 152 ہیں، اور دوسرا حصہ 22 رکوع ہیں اور آیات 134 ہیں۔ یعنی دوسرے حصے میں آیات جو ہے وہ کم ہے اور رکوع زیادہ ہیں، پہلے حصے میں رکوع کم ہے اور آیات زیادہ ہے۔ گویا تقریباً برابر دو حصوں میں یہ سورت تقسیم ہے، اور اس کے پہلے حصے میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے اور اس کے نصف ثانی میں موجودہ امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ لیکن یہ تقسیم ہم نے چونکہ کی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، یا ڈاکٹر صاحب نے یا اس سے پہلے جو بھی اصلاحی مکتبہ فکر ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اجتہادی معاملات ہیں تقسیم کے، یہ اس طرح کی شارپ تقسیمیں نہیں ہیں، بلکہ ایک سمجھنے کے غور و فکر کے نتیجے میں ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کی یا اللہ کی طرف سے آئی، جیسے سورہ بقرہ کی تقسیم ہے وہ کہ سورہ بقرہ کو، وہ سورہ فاتحہ کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا کہ حضور فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین، تو وہ تو بڑی واضح بات ہو گئی، اور اس میں 3.5 آیات ایک طرف اور 3.5 آیات ایک طرف ہے۔ لیکن یہ اس تقسیم میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی آیات کوئی ادھر بھی ہے کوئی ادھر بھی ہے، گویا کہ انٹر لاکنگ بھی ہے آپس میں، کہ یہ نہیں ہے کچھ مضمون پہلے حصے کا دوسرے حصے میں بھی آیا ہے اور دوسرے حصے کا مضمون پہلے حصے میں بھی چلا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے حصے میں جو تقسیم تھی وہ ورٹیکل تھی، یعنی 4 رکوع 10 رکوع اور 4 رکوع، 18 رکوع کی تقسیم یہ ہے کہ پہلے 4 رکوع 2 قرآن جو مکہ میں نازل ہوا اس کا خلاصہ، پھر 10 رکوع سابقہ امت مسلمہ سے خطاب، اور پھر 4 رکوع تحویلی ہے جس میں تحویل قبلہ کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا اور اس قبلے سے شفٹنگ ہو گئی مسلمانوں کی اس قبلے کی طرف، یہ تحویلی آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ جو اگلے 22 رکوع ہیں ان میں تقسیم ورٹیکل نہیں ہے بلکہ ہاریزنٹل ہے، اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو مسلسل چلیں گی۔ 2 لڑیاں ہیں شریعت کی، یعنی عبادات اور معاملات، ایک عبادات کی لڑی ہے، نماز کے احکام آئیں گے، روزے کے آئیں گے، حج کے آئیں گے، زکوٰۃ کے آئیں گے، ایک معاملات کے آئیں گے، میاں بیوی کا حق آئے گا، اسی طرح طلاق کے اور مہر کے قوانین آئیں گے، لین دین کے، قرض کے، یہ قوانین جو ہے وہ ایک طرف آتے چلے جائیں گے، رضاعت کے قوانین آ جائیں گے۔ اور 2 لڑیاں ہیں جہاد کی، ایک جہاد بالمال اور ایک جہاد بالنفس، تو گویا 2 لڑیاں جو ہے وہ جہاد کی اور 2 لڑیاں شریعت کی، تو ٹوٹل 4 لڑیاں ہو گئیں، معاملات کی، عبادات کی، جہاد بالمال کی اور جہاد بالنفس کی۔ تو یہ 4 رسیاں ہیں، جیسے رسہ آپ پورا بٹ دیں تو 4 مختلف رنگوں کی رسیاں ہوں، کالا، نیلا، پیلا اور سرخ، تو اگر آپ وہ چاروں رسیاں بٹ دیں تو آپ کو رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے، کبھی کالا نظر آئے گا، کبھی پیلا نظر آئے گا، پھر سرخ نظر آئے گا، نیلا نظر آئے گا، پھر کالا نظر آئے گا، لیکن رسیاں کھول دیں تو مضمون کے آپس میں ایک لنک ہے جو ربط ہے قائم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس نصف ثانی کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک مضمون آئے گا فوراً ہی دوسرا آ جائے گا، فوراً ہی تیسرا آ جائے گا، پھر فوراً پہلے والا آ جائے گا، تو وہ آپس میں جو ہے وہ لنکس ہیں ان مضامین کے جو مسلسل تدریجی اعتبار سے چلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح
جیسے اسی رسیوں کے اندر کچھ پھول بھی بنے جائیں گے، یعنی بڑی عظیم آیات جو ہے اس نصف ثانی میں آئیں گی۔ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، کوئی اضافی دھاگا نہیں لیتے بلکہ بنتری میں ایسا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اسی دھاگے کے ساتھ کچھ پھول نمایاں ہو جائے، تو اسی میں آیتیں بھی آئیں گی۔ جیسے آیت الآیات، ایک آیت وہ آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سب سے زیادہ ہیں اس فزیکل فنامنا کے متعلق۔ اسی میں پھر آیہ بر آ جائے گی، نیکی کے متعلق آیت۔ اسی میں آیت الکرسی یعنی کہ آیتوں کی سردار۔ اسی میں پھر آگے آ جائے گی آیت الدین، لین دین کے متعلق جو ہے وہ قرض کے متعلق طویل ترین آیت، تقریباً پورا رکوع اس پر مشتمل ہوگا، ساتھ ایک چھوٹی سی آیت۔ تو اس طرح ایک آیات کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اب آ جائیے اس نصف ثانی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنو۔ یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ نے سمجھی ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہے، یہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوا اس میں نہیں تھا۔ وہاں مسلمان تقریباً ایک جسے کہیں کہ ایک گروہ کی حیثیت سے، ایک برادرہڈ کی حیثیت سے آپس میں رہ رہے تھے، ایک پارٹی بنے ہیں، ایک جماعت بنے ہیں، باقاعدہ ایک امت قرار پائے ہیں مدینہ میں آ کر۔ اور یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ انہیں یہ پھر خطاب کا ملا ہے، سمجھے تحویل قبلہ کے بعد، اب تم گویا کہ پوری ایک امت ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب یہاں دو باتیں جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کی گئی، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ جیسے وہاں پر بالکل 5ویں رکوع میں جب سابقہ امت کو دعوت دی گئی تھی تو ان سے بھی کہا گیا تھا کہ مدد حاصل کرو نماز سے، انھا لکبیرۃ، یہ بڑی بات ہے، یعنی اپنی قبائلی روایات کو چھوڑ دینا آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر جو نیشنلزم ہے، چاہے جتنا بھی دین میں آ جائیں، قرآن بھی پڑھ لیں، وہ نیشنلزم نہیں نکلتا۔ سندھ کا آدمی ہو اور وہ چاہے جتنا مرضی دیندار ہو جائے، ایک سندھی نیشنلزم اس کے اندر سے نہیں جائے گا۔ ایک سرحد کے آدمی سے وہ نیشنلزم نہیں نکلے گا، ایک کشمیر کے آدمی سے اس کا کشمیری ہونا یہ نہیں نکلے گا، پرائرٹی پر آ جائے گا۔ تو یہ بات آسان نہیں ہے، وہاں بھی کہتے تو تمہارا اپنی اس پارٹی اور جماعت سے نکلنا، اس قومیت سے نکلنا یہ آسان نہیں ہے۔ تو اسی طرح جیسے وہاں انہیں کہا گیا تھا کہ مدد حاصل کرو نماز سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تمہیں مدد حاصل کرنی چاہیے صبر سے اور نماز سے۔ یہاں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بھی مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اب اس کو عام فہم میں یوں سمجھ لیں کہ میں اگر آپ کے پاس ہوں اور آپ کو کہوں کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے، تو سب سے پہلے آپ پوچھیں گے نا بھائی مدد کس چیز کی چاہیے؟ تمہیں کوئی پیسے چاہیے، تمہیں کوئی چیز چاہیے، کوئی پلاٹ چاہیے، کسی کے پاس سفارش کرنی ہے، مدد کس چیز کی چاہیے؟ تو وہ تو آ گئی کہ کس چیز کی چاہیے؟ نماز سے اور صبر سے۔ لیکن مدد کس کام کے لیے چاہیے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ بھائی آپ پوچھیں گے نا میں پیسے تو تمہیں دوں، پیسوں کا کرو گے کیا؟ میں کہوں گا جی کوئی مدرسہ بناؤں گا، کوئی اپنے لیے گھر بناؤں گا، یا پلاٹ دیں گے تو کوئی فلاں چیز کروں گا، یا فلاں میرا بیٹا بے روزگار ہے تو آپ سفارش کریں گے تو وہ نوکری لگ جائے گا۔ تو سفارش بھی کسی کام کے لیے مانگتا ہے نا، مدد کسی کام کے لیے۔ یعنی آپ کی اگر سفارش چاہیے، پیسہ چاہیے، پلاٹ چاہیے، یا کوئی اور چیز چاہیے، تائید چاہیے، تو کسی کام کے لیے چاہیے نا، تو ڈیفائن ہونا چاہیے وہ کام کیا ہے اور کس سے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ کس سے مدد چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی ڈیفائن نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مدد کس سے چاہیے؟ اللہ سے، صبر سے اور نماز کے ساتھ حاصل کرو۔ لیکن کس کام کے لیے یہ یہاں ڈیفائن نہیں ہے کہ تم مدد تو حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، لیکن کس مقصد کے لیے حاصل کرو یہ ڈیفائن نہیں ہے۔ اس کو اب پھر آپ جوڑیں گے جس مقصد کے لیے تمہاری تاسیس ہوئی ہے، یہ اصل میں اس کے ساتھ بات جڑے گی۔ اور یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ بھی تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو بات آئی تھی نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یہ حجت قائم کر دو لوگوں کے اوپر۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، اس کام کے لیے تمہیں مدد چاہیے ہوگی کس سے؟
صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو گے اس کام کے لیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے اس کام میں اللہ نے جو تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ یعنی مدد کس سے حاصل کر رہے ہو؟ اللہ سے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ ویسے تو وہ معاملہ اس کا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کی تائید، اس کی نصرت، کہ اللہ تعالیٰ سے تم مدد حاصل کرو اس کام کے لیے جو ذمہ داری لگائی گئی تھی، اور اس میں نماز اور صبر۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی لگایا گیا، کہ آپ کو بھی یہ ذمہ داری نبوت کی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ اس نماز کے اس پروسیس سے گزارا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ سارا کیوں ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں، اور اس بھاری ذمہ داری کو عائد کرنے کے لیے تیاری کیا ہے کہ آپ رات ساری آدھی رات کیا کیجئے؟ اس قرآن کے ساتھ کھڑے رہیے، یہ نماز۔ اور پھر اگلی صورت میں وہ ذمہ داری آگے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اے مسلمانوں، اگر تمہیں بھی یہ ذمہ داری تکبیر رب کی کرنی ہے، اللہ کی بڑائی دنیا میں تسلیم کروانی ہے، تو تمہیں بھی اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تمہیں بھی اپنی نماز، اور نماز میں بھی خاص کر تہجد کی نماز، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اس راہ میں شروع میں ہی سمجھا دی گئی بات کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہمارا یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ گے، ہماری خاطر میدان میں نکلو گے تو جو ہے وہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تم جو ہے وہ قتل نہیں ہوگے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس راہ میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ گنوانے پڑیں گے۔ یہ بھی سنو، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہنا اس کو کہ جو کہ قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں، اس کو مردہ۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں، اس راہ میں اگر کوئی قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کی حجت قائم کرنے کے لیے، اپنا یہ فرض شہادت علی الناس کا ادا کرنے کے لیے اس راہ میں کوئی قتل ہو گیا تو اسے مردہ مت کہنا، بلکہ کیا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں یہ نہیں پتا وہ کیسے زندہ ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہے برزخی، کہ یہ درمیان میں ایک فیز ہے جس کے بارے میں ہم کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ جیسے جو پچھلی زندگی عالم ارواح میں گزر گئی وہ بھی ایک طویل فیز ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بھی نہیں اتنا جانتے۔ یہ زندگی ہے، ایک ماں کے پیٹ میں بھی تو گزارا ہے نا آپ، آخر 9 مہینے ہیں، وہاں بھی تو انسان رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کتنا کچھ جانتے ہیں۔ تو ایک یہ فیز ہے زندگی کا، اور ایک اس کے بعد ہے ایک زندگی کا فیز۔ تو اسے مردہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ آگے زندگی کا ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ جو چارپائی پہ مر گیا ان معنوں میں وہ بھی مردہ نہیں ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس زندگی کے بارے میں تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اصل میں یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ دیکھیے یہاں کہا گیا کہ ایک عام شہید کی زندگی کے بارے میں بھی تم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ تو شہیدوں سے اوپر درجہ ہے صدیقین کا، صدیقین سے اوپر درجہ ہے انبیاء کا، اور انبیاء کی ٹاپ پہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی زندگی پر بحث کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں ہمیں ایک عام شہید کی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تمہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اور اس معاملے میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ خود ہمارے ہاں، چلیں بریلوی دیوبندیت میں تو ہے ہی ہے، لیکن خود دیوبندیت کے اندر بھی حیاتی اور ماماتی، ان میں سے ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں زندہ تھے۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی ہیں، اور من دیگری تو دیگری، اس میں تفرقہ بھی ہے، علادگی بھی ہے، جماعتیں بھی ہیں۔
جبکہ کہہ دیا گیا کہ اچھا اس کو اپلائی کر لینا، یہ تصور رکھنا کہ وہ زندہ ہے، بس اتنا کافی۔ اب کیسے ہیں، کس کیفیت میں ہے، یہ جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی جنت ہے، کوئی دوزخ ہے، اس کا ایک تصور رکھ لینا کہ ہے، اتنا اتنا کچھ ہے۔ لیکن ایگزیکٹ حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ جنت کیسی ہے اور دوزخ کیسا ہے، کیا ہو، لیکن ایک بتا دیا۔ میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو کہ میں نے اپنی دادی جان کے پاس آیا بچپن میں کہ آج مولوی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جو بچہ نماز نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جلے گا۔ تو اب میں ذرا سوچتا رہا یہ دوزخ کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب جو ڈرا رہے ہیں کہ تم دوزخ میں جلو گے اگر نماز نہیں پڑھو گے۔ پہلی مرتبہ نام سنا تھا، عجیب لگا کہ بھائی دوزخ میں جلو گے۔ تو میں نے آ کر اپنی دادی اماں سے پوچھا کہ بھائی وہ دوزخ کیا ہوتا ہے، تو وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے دوزخ، یہ ہوتا ہے۔ اب میرے تصور کے مطابق جتنا میں سمجھ سکتا تھا انہوں نے بتا دیا کہ یہ دوزخ ایسا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچنا شروع کر دیا دوزخ ایسا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا یہ چھوٹا ہے، میں اس میں آؤں گا نہیں، باقی لوگ کیسے آئیں گے۔ اب ذرا امیجنیشن شروع کی تو دادی اماں نے بتایا کہ بہت بڑا تندور ہوگا۔ تو میں نے اب وہ سوالات شروع کر دیے آگے ان سے۔ میں نے کہا جی وہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلائیں گے کیا، لکڑیاں کون سی جلائیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنگلی زیتون ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، تو دادی اماں نے بتایا کہ اس کی لکڑی اللہ تعالیٰ جلائیں گے دوزخ میں۔ اچھا میں مطمئن ہو گیا۔ تو کچھ دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ یہ جنگلی زیتون ہم تیزی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو قیامت تک تو درخت ہی نہیں بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھر لکڑیاں کہاں سے جلائیں گے؟ تو میں نے دادی اماں سے کہا کہ جی ہر سال ہم بھی کاٹتے ہیں، یہ ہمسایوں نے بھی کاٹ لی ہیں، باقیوں نے بھی کاٹ لی ہیں، تو کوہ کا درخت بڑی دیر میں جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ جس تیزی سے ہم کاٹ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا یہ درخت بچیں گے، اللہ نے کس سے آگ جلانی ہے دوزخ کی؟ تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ اس کو سمجھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بیٹا کوئلہ بھی ہوتا ہے، خالی درختوں سے نہیں جلتا، آگ کوئلے کے ساتھ بھی جو ہے وہ جلائی جاتی ہے۔ تو کوئلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے ریل گاڑی جو ہے اس کے انجن میں کوئلہ ڈلتا ہے تو وہ ریل گاڑی اس سے چلتی ہے۔ اس وقت ریل گاڑی کا بھی ہمارے ہاں تصور ایسا ہی تھا۔ تو بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے کوئلے کے، اس میں جلیں گے اور وہ ٹھیک ہے، تو میں کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عقلی میری ذہنی سطح کے مطابق ایک جو بات سمجھائی جا رہی تھی، تو کیا دوزخ ایسا ہے؟ کیا وہ دادی جان کے تندور کی طرح ہے؟ کیا اس میں کوہ کی لکڑیاں ڈلیں گی؟ کیا کوئلہ نہیں ہے نا؟ اب تو الیکٹرک فرنسز کا دور اور ایٹمز کا دور آ گیا، کون کون سی چیزیں آ گئی، لوہا پگھلانے والی وہ آپ کہہ لیں کٹھالیاں بھی ہیں۔ لیکن ایک جو ہے تصور ہے کہ کوئی دوزخ ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ کیسا ہوگا کوئی آدمی نہیں جان سکتا، کسی کو نہیں پتا کہ کیسا ہوگا۔ تو ایگزیکٹ اگر فوکس کر دینا، میں جھگڑا شروع کر دوں نہیں وہ اسی تندور کی طرح ہوگا، اور دوسرا کہے کہ نہیں وہ الیکٹرک فرنسز کی طرح ہوگا، تو یہ ایک جھگڑا تو ہو سکتا ہے، نہ اس کی طرح ہے جو وہ بتا رہا ہے، نہ جو میں بتا رہا ہوں، نہ یہ اس کی طرح ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اختلاف کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں صحیح نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات سمجھ لیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو ہرگز انہیں مردہ مت کہنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، وہ زندہ ہیں، اور لیکن ان کی زندگی کیسی ہے، کس انداز میں ہے، تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ تم ایمان لاؤ گے، ہماری خاطر جو ہے وہ میدان میں نکلو گے، اس دین کی شہادت کا معاملہ قائم کرو گے، اس کی اقامت کے لیے جد و جہد کرو گے، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم جان سے نہیں جاؤ گے، تمہیں کوئی بھوک کے لالے نہیں پڑیں گے، تمہارے کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوں گے، تمہارے پھلوں میں نقصان نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو کر رہیں گی۔ اور اس میں کچھ نہ کچھ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف میں سے کچھ، خوف کی شے میں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر بھی آئے گا، لیکن معلوم ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک آزمائش تھی، وہ بہت بڑا خوف بھی آیا، خطرہ بھی آیا، لیکن ٹل گیا۔
غزوہ احزاب میں کتنا بڑا خوف تھا کہ ہر طرف سے مدینہ کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا جا چکا ہے، 12,000 کی افواج جو ہے وہ آس پاس کھڑی ہے، لیکن جس قدر خوف تھا اتنا ہوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جکھڑ چلائے، وہ چولہوں پر جو آگ جل رہی تھی وہ خیموں کو لگ گئی، دیگیں الٹ گئی اور لشکر میں افراتفری مچ گئی اور وہ واپس چلے۔ لیکن خوف میں سے آزما لیا گیا ایک دفعہ کہ وہ جو دل کے اندر باتیں تھیں وہ منہ کے اوپر زبانوں پر آ گئی، تو آزمائش آ گئی۔ والجوع، اور بھوک میں سے بھی، اور بھوک کے لالے پڑے، خاص کر اس غزوے میں بھی پڑے کہ ایک ایک پتھر جو ہے وہ اگر صحابہ نے باندھا تو 2 پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالوں کے اور پھلوں کے نقصان میں سے، جانوں کے نقصان میں سے۔ مال، آج تو مال ہم سمجھتے ہیں نا، روپیہ، پیسہ، بٹ کوئنز، یہ ہو گئے مال ہو گئے، لیکن اس زمانے میں مال کیا تھا؟ جانور۔ آج بھی پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں نا تو مال کس کو کہیں گے؟ گائے، بیل، بکریاں، یہ ہے مال۔ تو مالوں کے نقصان میں سے، والانفس، اور جانوں کے نقصان میں سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان میں سے، کیونکہ وہاں ان کے لیے کیا تھا معاملات؟ یا مال تھے یا پھل تھے، کھجوروں کی فصل تھی، اس میں سے اس کا نقصان بھی ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرنے والے ہیں کہ ان سارے نقصانات کے اوپر کہ اللہ کی خاطر، کہ اگر کوئی خوف بھی آ گیا تو برداشت کر گئے، کوئی مالوں کا نقصان ہو گیا، کوئی جانوں کا نقصان ہو گیا، کوئی پھلوں کا نقصان ہو گیا، اور اولاد، پھل، انسان کا پھل اولاد بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ ہے صبر کرنے والے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہمارا یہاں کیا ہے دنیا میں؟ ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ جو اصل انسان ہے، ہم تو اصل انسان سمجھ بیٹھتے ہیں اس مادی وجود کو، اصل انسان جو روح انسانی ہے وہ تو اس کے پاس سے آئی تھی اور اس کے پاس واپس چلی جائے گی، یہ جسم بھی لے کر نہیں جائے گی، یہ بھی یہیں چھوڑ جائے گی۔ ہم تو اس کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف چلے جائیں گے، اسی کی طرف ہے لوٹ جانا ہمارا۔ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں۔ صلات کہتے ہیں نا رجوع کرنا، صلات کے لغوی معنی جو نماز کے ہیں نا، اس کے لغوی معنی کیا ہے کہ کسی شے کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انسان متوجہ ہونا، اقدام الی الشیء، کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہو جانا کیا ہے؟ اس نے رخ پھیر لیا تھا، وہ دوبارہ اس کا متوجہ ہونے، انسان متوجہ ہوتا ہے عاجزی سے، انکساری سے، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ تذلل سے، کہ اللہ میں تیرے جو ہے وہ بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو تیرا حکم ہے مانوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صلات کیا ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم کا جو اس نے رخ پھیر لیا تھا، اس نے دوبارہ تمہارے اوپر متوجہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر متوجہ ہو گیا، اپنا رخ ان کی طرف کر لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اپنی مہربانیاں، اپنی عنایات کر لی۔ من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر عنایات ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے فیضیاب ہونے والے ہیں، ہدایت کی منزل انہیں ملنے والی ہے۔ ہدایت کے ضمن میں نے آپ سے کہا تھا کسی کو راستہ بتا دینا، یہ بھی ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، دونوں چیزیں واضح کر دیں۔ کسی کو سمجھانا، یہ بھی ہدایت ہے، اور کسی کو اس راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ بھی ہدایت ہے، عملاً کر کے کوئی تھوڑا سا اور سمجھا کے، اور کسی کو انگلی پکڑ کر اس کی منزل مراد تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہاں بیٹھے، ہم سے آ کر کوئی راستہ پوچھے کہ جی مسجد کس طرف ہے، ہم کہیں گے یہاں سے بھائی نکلو بھائی، یہاں سے دائیں مڑو گے اور آگے سے پھر بائیں مڑو گے، اتنے فاصلے پر تو سامنے دائیں طرف مسجد آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی ذرا اسے اتنی سمجھ نہیں آئی میرے سمجھانے کے باوجود، تو آپ باہر نکل کر سمجھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ بورڈ ہے، یہاں سے ادھر مڑنا، وہ تمہیں سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے، سامنے درخت نظر آ رہا ہے، اس سے پھر ادھر مڑ جانا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سمجھ پھر بھی نہیں آئی، بزرگ ہے کوئی، تو آپ کہتے ہیں چلے آئیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔
تو یہاں ہدایت کی یہ آخری منزل مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کر اس ہدایت کی اس منزل کے آخر تک لے جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اپنے ان نقصانات پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مشن انہیں سونپا تھا اس کے اوپر ڈٹے رہے، اس میں کسی شے کی پرواہ نہیں کی. تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور ان کے اوپر رحمت ہے، اور اس عنایات اور رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی منزل مراد تک جو ہے وہ پہنچا دے گا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا، خانہ کعبہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے. اچھا، یہ قربانی کے جانور کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم بھی ایسے ہی کرنا جیسے سنت کے طریقے سے ہے، ان کی تعظیم اپنے کسی طور طریقے سے نہیں کرنی. شاعر اللہ کی تعظیم کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا اس طریقے پر ان شاعر کی تعظیم کریں اللہ کے. تو یہ صفا اور مروہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی اس میں اصل بات تو یہ تھی کہ جو آگے آ رہی ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آتے تھے حج کرنے زمانہ جاہلیت میں، وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ شاید حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے صفا اور مروہ کی چوٹیوں کے اوپر بھی 2 بت رکھ دیے تھے. تو یہ کوئی خاص بتوں کی تعظیم کے لیے انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے. وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مدینہ والے چلے جاتے تھے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ نہیں، چونکہ اب مدینہ کے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ مدنی صورت ہے کہ یہ جو صفا مروہ کو تم چھوڑ آتے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس کا طواف بھی کرو، اس کی صحیح بھی کرو، لیکن یہ صحیح اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح کے آپ خانہ کعبہ کی کرتے ہیں. خانہ کعبہ میں تو آپ پورے 7 چکر لگاتے ہیں نا، تو یہاں وہ 7 چکر نہیں ہے اس طرح. یہ آپ کے یہ تقریباً چکر اگر بنیں گے تو یہ 3.5 بن جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو چکر تو پورا ایک تو یوں بنتا ہے نا کہ یہ آپ صفا سے گئے، یہ مروہ کی طرف گئے، اور پھر یہاں آئے تو یوں پورا ایک چکر بنا نا. تو یہ تو اگر کریں گے تو یہ پھر پورے 7 ہوتے چلے جائیں گے. نہیں، یہ یہاں سے جتنے آپ نے شروع کیے وہ گنے جائیں گے 7. تو یہ آپ گئے 1، یہ آپ گئے 2، یہ دوسرا چکر پھر آپ نے شروع کیا یہاں سے تو یہ تقریباً 3.5 چکر بن جاتے ہیں کہ پھر جب آپ یہاں چوتھی مرتبہ ادھر آتے ہیں تو یہ صفا مروہ کی صحیح ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت واعتمر، پھر جو کوئی جو ہے وہ کیا کرے؟ حج کرے بیت اللہ کا، واعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان یتطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی آزاد مرضی سے بھلائی کرے. ظاہر عمرہ فرض نہیں ہے، ایک ہے حج ہے کہ زندگی میں ایک بار فرض جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، لیکن عمرہ تو کوئی فرض نہیں ہے. تو کوئی اپنی آزاد مرضی سے نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے. دیکھیں، ایک بندے کا شکر ہے، ایک اللہ کا شکر ہے. بندے کا شکریہ کسی کے احسان کو تسلیم کر لینا، اس کا شکریہ ادا کر، اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ آپ کی اس سعی و جہد کو قبول کر لیں، اس کا شکر یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، یعنی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. آپ نے جو محنت کی اس نے اس محنت کو قبول کر لیا. علیم اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد ذرا خطاب کا رخ پھر پیچھے کی طرف پلٹتا ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ یہ انٹرلاکنگ بھی ہے، جیسے یہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ حج کا ذکر ادھر خانہ کعبہ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، تحویل قبلہ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں آ گیا. اسی طرح یہ جو اہل کتاب سے یہ ان اگلی 2 آیات میں خطاب ہے، یہ بھی پہلے ہو جانا چاہیے تھا 10 رکوع میں، لیکن یہ اب آ گیا. اس کی اور وجوہات بھی ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات،
اور یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے بینات میں سے، واضح چیزوں میں سے۔ بین کہتے ہیں کہ ایک چیز وہ جو خود روشن ہو، واضح ہو، جیسے سورج نکل آئے تو اب وہ کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ سورج ہے۔ سورج کا نکلنا ہی اپنے اوپر خود دلیل ہے، یہ بین ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جو بین ہیں از خود، جنہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان بینات کو کہ جو کچھ ہم نے نازل کی ہیں، والہدا، اور ہدایت کی وہ جو باتیں ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ ہم نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کے لیے واضح کر دیا تھا اور تم نے چھپائی ہے، وہ نشانیاں چھپائی ہیں، اللہ کے نبی کی چھپائی ہیں، اس کعبے کی چھپائی ہیں، اس قرآن کی نشانیاں چھپائی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور سب لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہو، جن لوگوں نے یہ نشانیاں چھپائی ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، اور توبہ کا مطلب یہ اپنا عمل بھی صحیح کرے، ورنہ توبہ کی تسبیحاں پڑھتے رہیں، گردانیں کرتے رہیں اور عمل وہی ہو، پرنالہ وہیں گر رہا ہو، حرام خوری آدمی کی وہی ہو، اور توبہ کرتا رہے، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ توبہ کر لیں، اصلحوا، اور اصلاح کریں، توبہ کے ساتھ اصلاح بھی، اپنے عمل کو بھی درست کریں، وبینوا، اور بیان کریں، واضح کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی میں توبہ جن کی قبول کروں گا، ان کے اوپر مہربانی کروں گا، ان کے اوپر متوجہ ہوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ بات جو ہے وہ اس انداز میں، ایک تو یہ ان سے خطاب ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی، انہوں نے اللہ کی باتوں کو، گوائیوں کو چھپایا، اور فتح بیت المقدس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی نشانیاں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے صحابہ کی بھی نشانیاں انجیل میں تھیں اور تورات میں تھیں۔ دیکھیں نا کہ جب حضرت عبیدہ تھے برحالہ، جنہوں نے فلسطین کا گھیراؤ کیا، تو انہوں نے جب گھیراؤ کیا ہے تو وہاں جو بھی کمانڈر تھا، گورنر تھا فلسطین کا، اس نے کہا دیکھو تم قیامت تک بھی لگے رہو تو اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، تم فوج وہی ہو، ہم تمہیں ایک رعایت دیتے ہیں، تم فوج وہی ہو جس کی ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں، لیکن تم میں وہ آدمی نظر نہیں آ رہا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ جو ہے، یہ شہر تمہارے پاس امانت ہے، اس کے حوالے کر دینا، تمہارے اندر ہمیں وہ نہیں نظر آ رہا، تو اگر وہ نظر آ جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہماری جنگ کائے کی ہے، ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، تم اپنے بادشاہ کو پیش کر دو، ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے شہر تم لے لو، اور اگر وہ نہیں ہے تو قیامت تک لگے رہو، تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ عبداللہ ابن رواحہ نے خط لکھا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بات ہے، تو حضرت عمر پھر اکیلے چلے آئے اپنے غلام کو لے کر ایک اونٹ کے اوپر، جہاں فلسطین پہنچے تو آخر کو وجہ تھی تو اکیلے آئے۔ تو جب وہ آئے ہیں، بہرحال درمیان کی ڈیٹیل کو چھوڑے، جب انہوں نے دیکھا ہے فصیلوں کے اوپر سے ان کے پادریوں نے ان کو، تو انہوں نے کہا دروازے کھول دو، یہ وہی شخص ہے کہ جس کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ لوگ کہ پھر اگر یہ چھپائیں اس چیز کو تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور ساری دنیا کی گمراہی کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اس کے بعد کہ اگر وہ توبہ کریں، اصلاح کریں اور اپنی غلطی کی اصلاح یہ بھی کریں کہ اس چیز کو واضح کریں جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح کی تھی، نشانیاں جو بتائی تھی، جو آج خود اب روشن ہو گئی ہیں، اب انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اس کو مانتی ہے، تمہارے بھی اہل علم مانتے ہیں کہ یہی اصلی کعبہ تھا، یہی آخری رسول ہیں، یہی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ آج خود اپنے وجود سے ثابت ہیں کہ یہ وہ اصل نشانیاں ہیں، تو ان کو چھپاؤ نہ، ان کو واضح کر دو، ان کے اوپر سے پردے نہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالو، تو میں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہوں گا، مہربانی کروں گا، اور میں ہوں توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا۔ اور اس میں دوسری تنبیہ ہمارے لیے بھی تھی کہ دیکھو تم بھی یہ حرکت نہ کرنا،
کہ قرآن کے اس اصل پیغام کو نہ چھپا دینا۔ اور یہ ہے وہ بات کہ دیکھیں کتاب وہ بھی پڑھ رہے تھے، تلاوت وہ بھی کر رہے تھے، انہوں نے اس کے پیغام کو اور اصل باتوں کو چھپا دیا تھا، اور اس کی سب سے زیادہ شدید مخالفت ان کے مذہبی گروہوں نے کی تھی۔ عوام الناس کو کیا پتہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں ہے۔ تو آج بھی کوئی اگر صحیح شخصیت اٹھے جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد اٹھتا رہے گا، اور وہ جو پردے پڑ گئے ہوں گے دین کے اوپر، وہ پردے ہٹا کر دین کو واضح کرتا رہے گا کہ یہ پیغام ہے اصل میں دین کا، اور جب اس پیغام کو وہ واضح کرے اور اس پیغام کو پھر وقت کے لوگ جو جھٹلائیں اسی امت میں سے، اس کے اوپر پردے ڈالیں، اس کی تعویلات کریں، تو وہ بھی گویا پھر اس ضمن میں آئیں، وہ بھی اس حقیقت کو اگر بیان نہیں کرتے تو۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو مر گئے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اور ماتوا ہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری نوع انسانی میں جتنے لوگ ہیں ان کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے، ان کی گمراہی کا سبب وہ بن رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان میں کے اوپر عذاب میں کوئی تخفیف یعنی کوئی کمی، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ جو ہے انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جو تمہارا الہ ہے، معبود ہے، وہ ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہے رحم فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا وہ ہے۔ یہ عام طور پر جب کوئی بحث سمیٹی جاتی ہے تو اس بحث کے سمیٹنے میں پھر یہ آیات اس طرح کی کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ یہاں 19ویں رکوع کے اختتام پر یہ آیت آئی ہے، سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کے اختتام پر بھی یہی آیت آئے گی، وہاں بھی ایک بحث سمٹ رہی ہے۔ تو یہ بھی جوڑا ہونے کی مناسبتیں ہیں کہ یہ صورت دوسری صورت کا جوڑا ہے، تو وہاں بھی اسی انداز کے اندر یہ بات آئے گی۔ بس میرا خیال ہے کہ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، یہ 19واں رکوع جو ہے وہ ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت الآیات آئے گی، وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جس میں سب سے زیادہ قرآن حکیم میں فزیکل فنامنا کے متعلق نشانیاں آئی ہیں۔ تو نشانیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں، آیات قرآنی ہیں، ان کے متعلق پھر جب اگلی دفعہ سے پھر یہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ صدق اللہ۔